دوسرے دنوں کے بنسبت ان دنوں میں، یعنی جو قربانی کے پہلے کے 10 دن ہیں، جسے عشرۂ ذی الحجہ کے نام سے ہم جانتے ہیں، اور حدیث پاک میں بھی اسی نام سے یاد کیا گیا ہے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے حد پسند ہے، بے حد پسند ہے۔ دوسرے دنوں میں جو اعمال کیے گئے اس سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ عام دنوں میں جو انسان عمل کرتا ہے، دوسرے دنوں میں کرتا ہے، تیسرے دنوں میں کرتا ہے، سال کے 12 مہینوں میں کرتا ہے، مگر یہ جو 10 دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے جو اچھے اعمال کرتے ہیں، جو نیکیاں کرتے ہیں، وہ نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے حد محبوب ہے، بے حد پسندیدہ ہے، اللہ اسے بہت پسند کرتا ہے۔ یہ بات جو صحابہ اکرام نے سنی تو صحابہ اکرام کسی بھی معاملے میں نیکیوں میں کمپائر کرنے میں پیچھے نہیں رہتے تھے کہ اس نیکی سے بڑھ کر کے اور کوئی نیکی ہے کیا۔ وہ اس لیے پوچھتے تھے تاکہ اس سے بھی بڑھ کر اور ہم آگے کوشش کریں اور اس سے بڑی نیکیاں حاصل کر لیں۔ صحابہ اکرام نے پوچھ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنے پسند ہے، اتنے محبوب ہے ان دنوں میں کیے ہوئے اعمال، تو ذرا آپ یہ بھی وضاحت کرتے چلیں کہ کیا وہ آدمی جو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلا، جو اللہ کے راستے میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی بقا کے لیے، اللہ کے دین کے تحفظ کے لیے جو انسان نکلا ہو، جہاد کے لیے جو انسان نکلا ہو، کیا اس مجاہد سے بھی بڑا عمل ہے؟ قابل غور بات اب آ رہی ہے۔ اب تو اوپر بات سمجھ آ رہی تھی، لیکن اب نیچے سمجھنے کی بات ہے کہ اے اللہ کے رسول، وہ جو آدمی جہاد کے لیے نکلا ہو، کیا اس مجاہد سے بھی اچھا عمل اور پسندیدہ عمل ہے؟ مجاہد کا کردار اللہ کو پسند نہیں ہے، بہت زیادہ پسند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو عام دنوں میں انسان اکڑتا ہے، تکبر کے ساتھ سینہ تان کے چلتا ہے اور اپنے باڈی بلڈنگ کو دکھاتا ہے، تو یہ اللہ کو بالکل سخت ترین ناپسند ہے۔ جہاد کتنا محبوب عمل ہے! اب یہ جہاد نہیں، یہ آج کل والا بدنام جہاد نہیں کہ لوگوں نے بدنام کر دیا ہے ناہنجاروں نے، یہ جہاد نہیں، وہ جہاد جو جہاد حقیقی انسانیت کے تحفظ کے لیے کیا جائے، جو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے کیا جائے۔ پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کیا اس مجاہد سے بھی بڑھ کر؟ آپ نے فرمایا ہاں، اس مجاہد سے بھی بڑھ کر، لیکن ایک بات ہے، اس میں بھی درجے ہیں کہ ایک مجاہد جو تن من دھن لٹا کر کے اللہ کے راستے میں کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر وہ نکل جاتا ہے، وہ اس بات کو ذہن میں لیے نہیں رکھتا کہ مجھے واپس آنا ہے۔ وہ تو کہتا ہے کہ اگر ہمیں اللہ کے دین کے لیے وہیں مٹ جانا پڑے تو ہم مٹ کر کے آئیں گے۔ ایسی سوچ کے ساتھ وہ جہاد فی سبیل اللہ میں نکلتا ہو، لیکن اتنا بڑا ثواب، اتنی بڑی نیکی، اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا درجہ، اتنا بڑا مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عشرۂ ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دیا ہے، جو ہر مومن کے لیے، ہر مسلمان کے لیے عظیم مزدہ ہے، عظیم خوشخبری ہے۔ اور خاص طور سے وہ لوگ جو جہاد کی نیت رکھتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ کبھی بھی موقع ملے اعلاء کلمت اللہ کے لیے، ہم اس کے کلمے کے بلندی کے لیے اس کے جھنڈے کو بلند کریں گے اور میدان کو روندیں گے، وہ آدمی خصوصی طور پر ان 10 دنوں کو ضائع نہ کرے، ان 10 دنوں کو برباد نہ کرے، کیونکہ آپ کو وہ وقت نہیں ملا، وہ وقت آپ کے پاس نہیں آیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عشرۂ ذی الحجہ دے کر کے، یہ ذی الحجہ کے 10 دن آپ کو ہدیتاً تحفتاً دے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ
ایک مجاہد کے برابر آپ ثواب لے سکتے ہیں، ایک مجاہد کے درجے کا تقابل کر سکتے ہیں، ایک مجاہد کے درجے کے اوپر فائز ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ ان 10 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ آدمی راضی کر لے، وہ آدمی خوش کر دے۔ کوئی 30 دن 40 دن 50 دن نہیں، صرف 10 دن کی بات ہے۔ مجاہد جب نکلتا ہے تو کتنے دنوں میں واپس آتا ہے، اور وہ بھی آتا ہے کہ پتہ نہیں، لیکن کم از کم آپ کو اتنا تو بھروسہ ہے، اتنا تو یقین ہے کہ ہم گھر میں ہیں، سکون سے ہیں، چین سے ہیں، پنکھے ہیں، لائٹ ہے، بجلی ہے، پانی ہے، نعمتیں، ساری چیزیں ہیں۔ پھر کون سی چیز ہے جو اتنے بڑے مرتبے کو لینے سے، اتنے بڑے مرتبے پر فائز ہونے سے مانے ہو؟ وہ کون سی چیز ہے جو آپ کو روکتی ہے کہ اتنی بڑی فضیلت کو آپ ٹچ نہ کریں، نہ چھوئیں؟ قابل غور بات یہ ہے کہ ایک مجاہد کا ثواب یہاں مل رہا ہے، اور کہاں ہے وہ لوگ، وہ نوجوان جو ان گمراہ لوگوں کے گمراہی اور ان کے پروپیگنڈے پر پڑھ کے بدنام ہو کر جیلوں کے سلاخوں میں اپنی زندگیوں کو تباہ کرتے ہیں؟ وہ یہاں کیوں نہیں جہاد کا مزہ لے رہا؟ یہاں کیوں نہیں وہ ثواب لے رہا؟ یہاں کیوں نہیں مجاہدین کے مرتبے پر فائز ہو رہا ہے؟ ان کے لیے یہ عبرت ہے، اور ان کے لیے یہ موقع ہے جو اچھلتے رہتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر کہ جہاد کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے۔ جہاد ادھر کرو، اللہ تمہیں اتنا بڑا مقام دے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو، اس کو راضی کرنے کے لیے نوافل پڑھو، روزے رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اتنا بڑا مقام عطا کرے گا، اتنا بڑا مقام۔ لیکن اب ایک مجاہد ہے جو مجاہد اس ثواب سے بڑھ جائے گا، لیکن سوال ہے کہ ابھی وہ مجاہد رہے تب نا، آپ کے ثواب سے آگے بڑھ جائیں گے، آپ کی نیکیوں کو کراس کر جائیں گے، ویسا مجاہد ہو تب نا۔ تو آپ کوشش کریں کہ آپ اس مجاہد کے برابر ہو جائیں، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں ایک مجاہد کا ثواب بھی اس سے نہیں بڑھ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عشرہ ذی الحجہ میں کیے ہوئے اعمال ایک مجاہد کے اعمال سے بھی زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ لیکن جو آگے بات بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ ہاں مگر ایک بات ہے، اس مجاہد کے یعنی ایک مجاہد بازی لے جا سکتا ہے۔ یہ عشرہ ذی الحجہ میں آدمی زیادہ نیک اعمال کرے، اتنا کرے کہ اللہ کو وہ راضی کر لے اور وہ فضیلت پالے، تو اس فضیلت کو کراس کرنے والا، اس سے آگے بڑھنے والا، اس سے بڑی فضیلت حاصل کرنے والا ایک مجاہد ہے، وہ بھی عام آدمی نہیں۔ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ۔ کہا کہ ایک مجاہد ہے جو اس سے آگے بڑھ سکتا ہے۔ فرمایا کون؟ وہ جو اپنے ساز و سامان کے ساتھ نکلے، اپنے مال دولت کے ساتھ نکلے اللہ کے راستے میں، اور اللہ کے دین کے بقا کے لیے جہاد فی سبیل اللہ میں اپنے تمام اموال کو خرچ بھی کر دے، اپنے تمام سامان کو لٹا بھی دے، اللہ کے لیے خرچ کر دے، اور پھر آخر کار لڑتے لڑتے اپنی جان بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، تو وہی ایک مجاہد ہے جو ان دنوں میں کیے ہوئے اعمال سے آگے پوزیشن پر فائز ہو سکتا ہے، ورنہ عام مجاہدین نہیں۔ تو اتنی بڑی فضیلت ہمارے اور آپ کے لیے ہے، عام آدمی کے لیے ہے، عام نوجوان کے لیے ہے، عام مسلمان کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ لیکن سوال ہے کہاں ہے وہ متلاشیان جنت؟ وہ جنت کے کھوجنے والے لوگ ہیں کہاں جو دنوں رات جنت 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 چیخ رہے؟ آؤ جنت ادھر ہے، تمہیں اللہ یہاں جنت دے رہا ہے، اللہ نے ادھر تمہارے لیے جنت کے دروازے کھول دیے، ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر ضرورت اس بات کی ہے سنتوں کا اہتمام کرتے ہوئے، اگر سنتوں کو دائرے کار کو توڑ کر کے کوئی آگے بڑھنا چاہے تو پھر وہ آدمی کے لیے کوئی گارنٹی نہیں۔ اسی طریقے سے مسند البزار کے اندر، صحیح ابن حبان کے اندر، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الترغیب و ترہیب کے اندر اس روایت کو جو اسی روایت کی طرح ہے اسے ذکر کیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ افضل ایام الدنیا، اب دیکھیے
ان دنوں کی فضیلت کیا ہے، اور اگر ہم میں سے ہر جنت کے متلاشی، ہر جنت کو طلب کرنے والے لوگ، اور وہ کون بدبخت مسلمان ہے جو جنت کو نہیں ڈھونڈتا ہے، وہ کون بدبخت ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ گیا گزرا انسان بھی جنت سے چھوٹنا نہیں چاہتا، وہ بھی چاہتا ہے کہ دن رات گناہوں میں رہتا، مگر چاہتا ہے کہ اسے بھی جنت میں حور و قصور مل جائے، اسے بھی جنت مل جائے۔ لیکن جنت یہی ملنے والی چیز نہیں ہے۔ آؤ جنت لے لو ادھر۔ آپ نے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، یعنی 10 ذی الحجہ، کہ دنیا کے دنوں میں سب سے بہتر، اعلیٰ اور افضل دن یہ 10 دن ہے۔ دنیا کے دنوں میں سب سے افضل ترین دن یہ 10 دن ہے۔ پھر اس کی وضاحت کی، یعنی 10 ذی الحجہ، یعنی ذی الحجہ کے یہ پہلے جو 10 دن ہے، دنیا میں جتنے دن ہوتے ہیں، سال میں جتنے دن ہوتے ہیں، ان تمام دنوں سے بہتر اور افضل ہے، سب سے بھاری دن ہے۔ تو یہ 10 دن کو کہا گیا۔ صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے ابھی، پھر اسی طرح کا سوال کیا گیا، قیل ولا مثلہن فی سبیل اللہ، اے اللہ کے رسول کیا اللہ کے راستے میں نکلنے والے مجاہدین سے بھی زیادہ، اس سے بھی بڑا؟ کہاں اس سے بھی بڑا، مگر ایک آدمی، الا رجل خرج افر وجہہ بالتراب، مگر اس آدمی کے جو آدمی نکلا ہو اللہ کے جہاد کے لیے، اللہ کے دین کے حفاظت کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اور وہیں وہ مٹی میں مل گیا ہو، وہیں وہ شہید ہو گیا ہو، وہ اپنی جان گنوا چکا ہو، تو وہ آدمی اس مرتبے سے آگے بڑھ سکتا ہے۔ ایک اسی طریقے دوسری روایت کے اندر موجود ہے، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ما من عمل ازکى عند اللہ ولا اعظم اجرا من خیر یعملہ فی العشر، آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمام خیر کے جو کام ہے، تمام بھلائی کے جو کام ہے، تمام نیکیوں کے جو کام ہے، وہ سب سے بھاری بھرکم